جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ملتی اسلامیہ کے عظیم الشان لیڈر ہیں، خدا کی قسم ایسی لیڈر ہیں اپنا پاخانہ باتھ روم تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ لیڈر تو آیت اللہ خمینی جیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جناب مجاور ہیں، ہمارے پاس پیر ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں تر تر کانپتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہیں ادھری پنڈی میں لٹکن شاہ پیر ہیں، چپ چپ بھی ہے، چپ چپ ہیں، سونے والی سرکار، بابڑے والی سرکار، پامپڑ سرکار، وہ کھیرا کاٹنے کا اسلامی طریقے والی سرکار، آگے سے کہتا ہے اس کا باپ چارپائی جو ہے وہ سمیت اوڑا کرتا تھا۔ تو جس میں قوم میں سوچ یہ ہو، آپ جائیں نا مزاروں پہ دیکھیں آدھا پاکستان تو مرید بنا ہوا ہے۔ اور بھائی کوئی ایک مزار سے کوئی ولی نکلا اور اس نے کہا ہے کہ چلے جی اس پاکستان کی معیشت کو میں درست کرتا ہوں یا ہندوستان کے حملے روکتا ہوں۔ اتنے مزارات ہیں، اتنی گدیاں ہیں، اتنے پیر ہیں، اتنے تعویذ اور گنڈے ہیں، قبروں سے تعویذ لا کے نکالتے ہیں جناب۔ ہمارے پاس تو جنات بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب ایک چھوٹے سے ڈرون کی مار ہے۔ کوئی ایک پیر کے پاس کوئی ایسی شف نہیں ہے، وہ ایک اور شف مارتا ہے۔ اور شف والی سرکار جو ہے نا، وہ ایک ہی آگے سے متھے پہ یہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہے، پگوڑ پہنا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی پیر کا پتہ کرو اور کسی بھی مولی کا پتہ کرو، بڑے بڑے جناب خدام اسلام بنے ہوئے ہیں۔ لیڈر تو لوگ قوم تو ایرانیوں جیسی ہوتی ہے، لڑ رہی ہے روزانہ۔ تہران پہ کتنی بمباریاں ہوتی ہے، خدا نہ کرے پاکستان کی کسی ایک شہر پہ شروع ہو جائے نا، آپ یقین کریں پورا پاکستان ہجرت کر جائے گا۔ بالکل ہم بموں کے آگے ٹرنے والے ہیں، ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے، ہمارے خون میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب تک یہ ان فرسودہ نظام سے ہم جان نہیں چھڑا پاتے ہیں، آج بھی اپنا سلیبس دیکھو، سر سید احمد خان کے کارنامے پڑھاتے ہیں۔ سر میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ یہ ریشنل تھنکنگ کیسے ہے؟ سر سید احمد خان کے کارنامے پڑھاتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی ہے، کم بخت تو اے آئی کی ذرا اے آئی پڑھاؤ، نینو ٹیکنالوجی پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، آوا بگڑا ہوا ہے۔ سر آپ کہتے ہیں بات اب تک بنی ہوئی ہے، خدا کا کرم ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا معاشی نظام ہے، اتنا بڑا نیری نظام ہے، اتنے بڑے موسم ہیں، علاقے ہیں، سرسبزیاں ہیں، ہریالیاں ہیں، برف ہیں، معدنیات ہیں، دنیا کی کیا اللہ کا کرم نہیں ہے۔ لیکن جتنے لعین ہم بن گئے ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ سارے جو ہے نا، وہ اکبر بادشاہ کے دور میں بیربل کو اس نے کہا کہ بھئی یہ جمع کرو سارے، ان کو کیا بولتے ہیں جو پڑے ہوتے ہیں، وہ فالتو جو کام کر ہی نہیں سکتے ہیں یا کرنا چاہتے نہیں ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، نکمے نہیں، وہ کچھ ایک نسل ہیں انسانوں کی۔ تو وہ بیربل نے جمع کیا تو کوئی 300 لوگ جمع ہو گئے، سرکاری ریٹ پر ان کو کھانا کھلاتے تھے، لوگ نوکر چاکر دیتے تھے، ہاسٹلوں میں پڑے ہوتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا آگ لگا دو، تو آگ لگنے کے بعد 300 میں سے 280 تو بھاگ گئے۔ وہ بے غیرت جو تھے نا، وہ پیسوں کے لیے یا کھانے کے لیے بن گئے تھے، تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ تو بیربل نے کہا حضور یہ جو 20 ہے یہ اصلی لگتے ہیں۔ اکبر نے کہا تھوڑی صبر کرو، ابھی آگ ذرا آگے جانے دو۔ تو جب آگ چوکاٹ تک پہنچی نا، تو وہ 20 میں جو ہیں کوئی 4 رہ گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو 4 اصلی تھے۔ انہوں نے کہا اصلی ہیں۔ اکبر نے کہا تھوڑا صبر کرو، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے، تو اخیر میں 2 رہ گئے۔ جب 2 رہ گئے نا، تو اس میں سے ایک نعرہ لگاتا تھا صرف کہ ہمیں بچا لو، اور دوسرا اس کو کچھ کہہ رہا تھا۔ تو اکبر نے دونوں کو بلایا کہ تم اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ میں اس کو کہہ رہا تھا میرے لیے بھی نعرہ لگاؤ۔